رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت شوہر یا بحیثیت مثالی شوہر، اسوہ، نمونہ، آئیڈیل، سب مومن مسلمانوں، سب انسانوں کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھا ہے؟ آپ کے وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنا پہ آپ ایک مثال ٹھہرتے ہیں، آپ ایک اسوہ اور نمونہ ٹھہرتے ہیں؟ سب سے پہلا اسوہ نمونہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو عدل کیا ہے نا، آپ کا عدل بہت کمال درجے کا تھا، باوجود اس کے کہ آپ کو سب سے زیادہ دلی لگاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ، سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ تھا، لیکن آپ نے ظاہری سارے عدل کے تقاضے پورے کیے۔ اس وجہ سے کسی ایک بیوی نے بھی حضور کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اب کبھی دیکھ، اعتراض نہیں آیا؟ کبھی کسی ایک بیوی کی طرف سے عدل کے حوالے سے اعتراض نہیں آیا۔ آپ نے وقت کے اعتبار سے ہر بیوی، چاہے وہ بیوہ تھی، چاہے وہ مطلقہ تھی، چاہے وہ کنواری ہے، آپ نے سب کو برابر رکھا ہے، برابر اللہ۔ رکھا۔ اور عدل میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں نان نفقہ، ہاں جی، کھانا رہائش، پینا، رہائش، وقت، یہ لباس، چیزیں آتی ہیں، لباس، تو آپ نے سب کو برابر کا دیا ہے، صحیح۔ کھانا پینا برابر کا، رہائش برابر کی، وقت برابر کا، ساری چیزیں۔ پھر بھی آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا رب مجھے معاف کر دینا، یہ جو میری تقسیم میں کر سکتا تھا وہ تو میں نے برابر کی ہے، اب میرے دل کا معاملہ تو جانتا ہے، تیری انگلیوں میں ہے، تو ہی اس کو دے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا تو آپ کا عدل، اور اس کے ساتھ آپ نے نا ہر ایک کی عزت کا، احترام کا بہت خیال رکھا۔ ہمارے ہاں نا بسا اوقات بیوی کو جوتی کی نوک پر، اور بیوی کو، بیوی کی عزت تو ہن سمجھتے ہیں لوگ، ہاں جی، اگر کسی نے عزت کر لی تو اس کو رن مرید کہہ ہاں، دیا گیا، اس پہ جملے کس کستے دیے ہیں۔ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بہت عزت دی، اور ان سبحان کا اللہ۔ احترام اور ان کا بڑا خیال رکھا، آرام کا خیال رکھا۔ آپ گھر میں جاتے تو سلام کہتے صحیح۔ بڑے ہونے کے باوجود، لیکن سلام میں آپ آہستہ آواز میں کہتے کہ اگر وہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں تو جواب دے دیں گے، اور اگر سوئے ہوں گے تو میرے سلام سے وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ سبحان اور اللہ، پھر آپ، نیند کا خیال۔ ان کی نیند کا خیال، پھر آپ ان کے پاس جاتے تو آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، آپ گھر والوں کے ساتھ عام ماحول کے اندر رہتے، دوستانہ ماحول۔ دوستانہ ماحول، اور بڑے ان کے ساتھ نرم مزاج ہو کر رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا، آپ گھر میں کیا کرتے؟ کانا فی محنت اہلی، گھر کے جو کام کاج ہوتے سارے آپ کرتے۔ اگر ہم سبزی بنا رہے ہیں تو حضور پاس بیٹھ کے سبزی بنانا شروع کر دیتے۔ اگر جانور کا دودھ دونا ہے، بکری کا دودھ دونا، ہم کہتے حضور دودھ دو دیں، تو میرے آقا برتن لے کر جانور کا دودھ دونا شروع کر دیتے۔ اگر آپ کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، آپ خود ہی بیٹھ کر اس کو مرمت کرنا شروع کر دیتے۔ جو گھر کے کام کاج ہوتے آپ ان کے ساتھ کام کاج کرنا شروع کر دیتے۔ آپ اپنے گھر کے اندر انتہائی نرم مزاج، انتہائی نرم مزاج، حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو آپ نے تب بھی ماتھے پہ شکن اور زبان پہ گالیاں جاری نہیں کر دی۔ اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ دبا کے رکھو، گالیاں دو، روب ڈالو، ایسا نہیں کبھی کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ کے گھر میں گئے، سیدہ حفصہ رضی اللہ نے اچھا کھانا بنایا، انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیج دیا کہ جاؤ حضور کو دے آؤ، بڑی باری پتہ نہیں کب آنی ہے، اس وقت تک تو فریزر بھی نہیں تھے کہ سنبھال کے رکھ لے، اوون نہیں تھے گرم کر کے دے دے۔ تو انہوں نے بھیج دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اندر سے باہر آئیں کہ باری میری، اور یہ ہاتھ مارا، برتن نیچے، کھانا بھی نیچے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو پھر ذرا جذبات میں آ جاتا، لیکن آپ بہت نرم مزاج رہے، بیویوں کے ساتھ بڑے نرم، آپ نے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں، کبھی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، آپ نے نہیں مارا۔ تو آپ نے خود وہ پلیٹ نیچے سے اٹھائی اور اس کی جگہ پر ان کو صحیح پلیٹ دے دی، سالن آپ نے اس کے اندر رکھ لیا، اور فرمایا غارت امکم، تمہاری امی کو ذرا غصہ آ گیا۔ آپ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا، آپ اس طرح فری ہو کر، اور فرینکنس مال کے اندر آپ ان کے یعنی ساتھ، کوئی فاصلہ نہیں تھا، نہیں، فاصلے مٹے ہوئے تھے، یہ بالکل قربت تھی۔ ہاں، مطلب جب وہ بیویاں سب کچھ چھوڑ کر حضور کے گھر میں آئیں، اور پھر ان پر باہر سے پابندیاں تھیں، پردے کی پابندی، معاملات کی پابندی، ماحول کی پابندی، لیکن آپ گھر میں جا کر ان کو ایسی ریفریشمنٹ دے دیتے، اور ایسا آپ ان کو ایسا فریش کر دیتے کہ ان کو پھر کسی اور کا خیال تصور ختم ہو جاتا۔ وہ بھی ایک واقعہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے، ویسے تو باری تقسیم کرتے،
لیکن سفر پہ جاتے تو آپ قرآن دادی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے. صحیح. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گئے. تو جب رات ہوئی تو آپ نے سارے قافلے کو کہا آپ آگے چلے جاؤ. سارا قافلہ آگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اب ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے، دوڑنا نہیں مرنا. یعنی جس طرح بچے کا ہوتے ہیں نا، گھروں میں بچے آئیں تو کہتے ہیں ادھر سے دوڑیں گے، اس دیوار کو دیکھتے ہیں پہلے کون ہاتھ لگاتا ہے. تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ٹھیک ہے. تو دوڑ لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ تھی، جسم ذرا بھاری تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی، جسم ہلکا تھا. تو وہ ذرا آگے نکل گئی. تو پھر ایک موقع ایسا آیا، آپ نے سفر پہ جانا ہے، قرآن دادی ہوئی، اتفاق سے نام امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکلا. آپ نے پھر ان کو ساتھ لیا اور چلے گئے. رات ہوئی سفر کے دوران تو آپ نے پھر قافلے کو آگے بھیجا. اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ آج پھر دوڑ لگانی ہے. ان کے ذہن میں وہی تھا کہ ٹھیک ہے پہلا مقابلہ، لیکن اب کی بار ان کا جسم بھی ذرا بھاری ہو چکا تھا. تو اب پھر دوڑ کا مقابلہ. اب غور کریں، آپ سے سنجیدہ انسان دنیا میں کوئی نہیں. سبحان اللہ. آپ سے عظیم انسان دنیا میں کوئی نہیں. تو گھر میں جا کر سنجیدگی نہیں ہے، گھر میں جا کر عظمت یہ نہیں دکھائی. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کہا دوبارہ دوڑ لگانی، فرمایا لگاؤ. اب کی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. تو فرمایا تل کا بھی تل کا، عائشہ وہ تیرا گول ایک ایک برابر ہو گیا ہے. بالکل. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، نرمی کرنے والے. اور آپ نے ارشاد ہے نا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بعلی، سب سے کامل ایمان والا وہی ہے جس کا اخلاق اچھا اور گھر والوں کے ساتھ نرم. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح نرم رویہ رکھیں.